ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے اس سو موٹو اختیار کو استعمال کر کے کبھی ٹماٹر کی قیمت تو کبھی پوٹیٹو کی قیمت سیٹ کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے, وزراء کے توہین کرتے تھے, حکومتوں کو, الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے, ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے. اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا. جو پاکستان کا شہری ان کی عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے, باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے. جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا, وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے, اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے, اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شق رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے, جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے, جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے. اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے, کرنا چاہیے, مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے, ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو, جہاں سے ہم اس پوزیشن میں پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے, تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے, ڈیلیوری بھی کر رہا ہے, لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے, تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا, نہ یہ ملک ویسے چلے گا. میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئین سازی میں کس قسم کا کنٹریبیوشن رہا ہے. Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand کہ جو نیا آئینی عدالت بنے گا اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگی. یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے, جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے, اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں, ان کو ماننا پڑے گا
کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا۔ جناب اسپیکر، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا، تو اس وقت اس بینچ پہ برابر کا نمائندگی نہیں تھا، اور اس ملک میں پاکستان میں بہت برا امپریشن کیا، جس کی فیصلے کے نتیجے میں ہمارے وفاق کی بنیادیں ہل گئے تھے کہ ایک لڑکانوں کا وزیر اعظم کو سزائے موت کا سزا سنایا گیا، اور اس سزا میں جو تمام صوبے کے نمائندگی تھی، کسی ایک صوبہ کا اکثریت تھا، اور نہ صرف وہ فیصلہ غلط تھا، نہ صرف اس فیصلے کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے، مگر جو ان کا اثرات وفاق پہ تھے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم وہ ایک غلطی آج ہم وہ غلطی درست کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہو یا کوئی ایسا سیاستدان ہو جو صوبائی خود مختاری پہ بات کرتے آ رہے ہیں، جو صوبے کے حقوق پہ بات کرتے آ رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بہت 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 تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ جب آئینی بارے کے فیصلے ہوں گے اب تمام صوبے کے برابر کی نمائندگی کے نتیجے میں ہوں گے۔ دوسرا جناب اسپیکر جو میں ویلکم کرنا چاہوں گا، ہم سب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، نون لیگ کے جمہوری حکومتوں نے افتخار چودھری کے بعد سو موٹو کا اختیار بھگتا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے اس سو موٹو اختیار کو استعمال کر کے کبھی ٹماٹر کی قیمت تو کبھی پوٹیٹو کی قیمت سیٹ کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے، وزراء کے توہین کرتے تھے، حکومتوں کو، الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے، ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے۔ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ جو پاکستان کا شہری ان کے عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے، باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔